السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ناولز والٹ میں آپ سب کا خوش آمدید۔ ناول مسٹر اینڈ مسز بیسٹ ایپیسوڈ نمبر 18 سٹارٹ کرتے ہیں۔ عائشہ سلطان اور مریم آہستہ آہستہ چلتی ہوئی لانج میں واپس آئیں۔ ماحول کچھ نرم اور پرسکون تھا، سب بیٹھے تھے، گفتگو دب گئی تھی، جیسے کہ سب بھی کسی انجانے انتظار میں ہو۔ مریم صوفے کی ایک کنارے پر آ کر بیٹھ گئی۔ فرحان کی نظریں فوراً اس پر جا ٹکی، اس کی نظریں ٹھہری ہوئی تھیں، مگر بولتی ہوئی۔ مریم نے اس کی جانب دیکھا تو باران نے آنکھوں کے اشارے سے اسے کچھ پوچھا۔ مریم نے لب ہلائے اور نفی میں سر ہلایا۔ باران تھوڑا سا جھکا، جیسے سرگوشی میں پوچھ رہا ہو، سارا سامان نہیں لائی تم؟ مریم نے صرف سر ہلا کر نہیں نہیں کہا اور نگاہیں چرا لیں۔ اس لمحے احمد نے مراد کی طرف جھک کر کہا، میرا خیال ہے ہمیں اب چلنا چاہیے، نیچے مہپارہ بھی گاڑی میں اکیلی بیٹھی ہے۔ یہ سنتے ہی مریم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مہپارہ بھی آئی ہے؟ مراد نے فوراً نظریں پھیر لیں۔ اس کا چہرہ اسپاٹ ہو گیا، جیسے وہ کچھ جذبات چھپا رہا ہو۔ سب نے اس کے انداز نوٹ کیا تھا۔ احمد نے نرمی سے کہا، ہاں وہ نیچے ہی بیٹھی ہے، شاید شرمندگی کی وجہ سے اوپر نہیں آئی۔ کمرے پر چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، کوئی کچھ نہ بولا، نہ ہی مریم نے مزید کوئی جواب دیا۔ سب کے چہروں پر ایک عجیب سنجیدگی آ گئی۔ پھر وہ لوگ آہستہ آہستہ اٹھنے لگے۔ فاطمہ بیگم نے عائشہ سلطان سے نرمی سے گلے مل کر رخصتی لی۔ احمد اور مراد باران کی طرف بڑھے تو انہوں نے باری باری گلے لگا کر مصافحہ کیا۔ مراد پھر مریم کے قریب آیا، نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اپنا خیال رکھنا۔ مریم نے نم آنکھوں سے سر اس بات میں ہلایا۔ مراد مڑا ہی تھا کہ مریم کی آواز نے اسے روک لیا۔ مراد؟ وہ رک گیا، آہستہ سے پلٹا۔ مہپارہ کو میں معاف کر چکی ہوں، تم بھی کر دینا۔ وہ نادان ہے، جذبات میں کچھ بھی کر بیٹھتی ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، دل کی بری نہیں ہے۔ مراد نے بے یقینی سے مریم کو دیکھا۔ میں ایک قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اگر تم اس کی جگہ ہوتی تو ایسا کبھی نہ کرتی۔ مریم نے دھیرے سے سر ہلا۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا مراد، وہ شروع سے ہی جذباتی ہے، جب وہ پریشان ہوتی ہے تو اس کی عقل کام نہیں کرتی، ایسی ہی بے وقوفیاں کر بیٹھتی ہے۔ تم اسے معاف کر دینا اور کہنا، اگر وہ مجھ سے ملنے نہ آئی تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گی۔ مراد کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اس نے سر اس بات میں ہلایا اور پھر آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا، جہاں فاطمہ بیگم پہلے سے ہی جا چکی تھی۔ مراد نے پہلا قدم اٹھایا ہی تھا کہ اس کے زخموں پر ہلکی سی ٹھیس اٹھی، وہ سنبھل گیا، مگر احمد فوراً اس کا سہارا بن گیا۔ جہان آگے بڑھا اور باران کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں ذرا ان کو نیچے تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ باران فوراً بولا، جی نہیں، چھوڑ کے واپس چلا جاتا ہوں، ذلیل آدمی۔ آدھا راشن ہضم کر گیا ہے تو۔ لاؤنج میں ایک لمحے کو سناٹا چھایا، پھر ایک زوردار قہقہ بلند ہوا، سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ جہان شرمندگی سے چھوٹا سا منہ لے کر بیٹھ گیا اور مریم نے باران کو گھورا، مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چھپائے نہ چھپ۔ مراد، احمد اور فاطمہ بیگم نیچے چلے گئے۔ فرحان انہیں دروازے تک چھوڑتے گیا۔ دروازہ بند کر کے وہ واپس لاؤنج میں آیا تو دیکھا مریم برتن سمیٹنے میں مصروف تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا، باقی سب بھی اپنی جگہ پر تھے۔ ماحول پھر سے نرم و گرم تھا۔ باران کی نظریں مسلسل مریم پر تھی، اس کی ہر حرکت پر جیسے وہ نگاہ رکھے بیٹھا ہو۔ باقی سب نے بھی یہ نظروں کا رقص بخوبی محسوس کیا۔ اچانک رباب بیگم بولی، بس کر دو باران، نظر لگاؤ گے کیا میری بہو کو؟ باران نے اعتماد سے انہیں دیکھا، بیوی ہے میری۔ ایک پل کو جیسے وقت تھم گیا، سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ مریم شرم سے سرخ ہو گئی، گردن جھکا لی۔ باقی سب نے لب دبا کر اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر اور بیٹھنے کے بعد سب اٹھنے لگے۔ رباب بیگم نے مریم کو گلے سے لگا کر کہا، اگر یہ نالائق تمہیں تنگ کرے تو مجھے بتانا، میں اس کے کان کھینچوں گی۔ مریم ہنس دی، جی ضرور۔ محمد صاحب اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، خوش رہو بیٹا۔ عائشہ سلطان نے اسے زور سے گلے سے لگا لیا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، پتہ ہے نا؟ مریم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سر ہلایا، جی۔ شہروز صاحب بھی آگے بڑھے اور شفقت سے مریم کو اپنے ساتھ لگایا، پھر سب رخصت ہو گئے۔ باران نے سب کو دروازے تک چھوڑا، دروازہ بند کر کے واپس لاؤنج میں آیا، جہاں مریم اب برتن سمیٹتے ہوئے آہستہ سے گنگنا رہی تھی، بے قرار کر کے ہمیں یوں نہ جائیے، آپ کو ہماری قسم لوٹ آئیے۔ باران نے ایک پل کو وہ منظر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ کمرے میں نیم روشنی تھی، نائٹ بلب کی مدھم روشنی کمرے میں ایک سکون طاری کر رہی تھی۔ سامنے صوفے پر بالاج پشت سے ٹیک لگائے کنپٹی سہلا رہا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی جب افنان چائے کے کپ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ بالاج کو دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر تشویش کے بل پڑے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بالاج کے سامنے آ گئی اور کپ سامنے پڑی ٹیبل پر رکھا۔
کپ رکھنے کی آواز پر بلاج نے کنپٹی سے ہاتھ ہٹاتے دیکھا تو سامنے افنان کو دیکھ کر اٹھ کر سیدھا ہو گیا۔ افنان خاموشی سے اس کے پاس جگہ بناتی بیٹھی اور کپ اٹھاتے بلاج کو تھمایا۔ بلاج نے خاموشی سے کپ تھاما تو افنان تفتیش سے بولی، سب خیریت ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ بلاج نے ایک پل کے لیے افنان کو دیکھا جیسے اس کا سوال سمجھنے کی کوشش کر رہا، مگر پھر سر جھٹکتے بولا، نہیں بس پارٹی کے حوالے سے کچھ پریشان تھا۔ افنان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے تھوڑا دباؤ دیا اور بولی، کیوں، کیا ہوا ہے؟ چیئرمین صاحب نے ولید رندھاوا کو پارٹی میں شمولیت کی اجازت دے دی ہے۔ کل کا دن میرے لیے بہت کٹھن ہے، دل تو چاہ رہا ہے کہ استعفیٰ دے دوں، مگر ان لوگوں کی وجہ سے مجبور ہوں جن کو مجھ سے امید وابستہ ہے۔ بالاج مٹھیاں بھیجتے ہوئے ضبط سے بولا، ولید رندھاوا کون ہے؟ افنان نے معصومیت سے سوال کیا۔ بالاج نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولا، ایک نمبر کا گنڈا موالی ہے، قبضہ مافیا ہے، مگر کوئی اس کے خلاف کچھ کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ سسٹم میں اس نے اپنے بندے بٹھا رکھے ہیں، اب وہ خود سسٹم کا حصہ بن گیا ہے۔ بالاج نے آخر پر ماتھے پر ہاتھ رکھا آگے، تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ افنان نے سوال داغا۔ بالاج نے ماتھے سے ہاتھ ہٹاتے اسے دیکھا اور بولا، جب تک میں پارٹی میں موجود ہوں اسے اس کے ارادوں میں کامیاب تو ہرگز نہیں ہونے دوں گا، وہ ایک عزم سے بولا۔ افنان نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا اور مسکراتے ہوئے بولی، مجھے پورا یقین ہے آپ پر۔ بالاج مسکرا اٹھا تو افنان کو اپنے بازوؤں میں گھیر لیا، تم اپنا خیال تو رکھ رہی ہو نا؟ بالاج نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو افنان نے سر اسپات میں ہلایا۔ بالاج نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، افنان نے سکون سے آنکھیں موندی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب دروازے پر دستک ہوئی، بالاج کے ماتھے پر بل پڑے۔ افنان اس سے دور ہوئی تو بالاج بولا، کون؟ بھائی میں ہوں، دانین کی آواز ابھری، آجا گڑیا۔ بالاج نے اجازت دی تو دانین کمرے میں داخل ہوئی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے آئی اور بولی، بھائی وہ میں نے آپ کو ایک کام بولا تھا۔ دانین جھجکتے ہوئے بولی تو بالاج کے اثرات نارمل ہوئے۔ ہاں ہاں گڑیا، تم فکر مت کرو، وہ محفوظ ہے۔ بالاج بغیر کسی تاثر سے بولا تو دانین کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ دانین بکلاہٹ کے زیر اثر بولی، گڑیا اس کی حفاظت کے لیے میں فی الحال تمہیں بس یہی بتا سکتا ہوں، وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، مگر وہ کہتے کہتے رکا، مگر اس کی ماں اور بھائی اس دنیا میں نہیں رہے، اس کی حالت فی الحال ٹھیک نہیں ہے۔ دانین کے سر پر تو جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے، تھوڑا سی لڑکھڑائی تو افنان نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ کیا ہوا ہے بالاج، آپ بتاتے کیوں نہیں؟ افنان رنگی ہوئی آواز میں بولی، اس کی کسی سے دشمنی تھی تو راتوں رات اس کے گھر پر حملہ ہو، اس کے گھر والے اس کی زد میں آ گئے، مگر زینب بچ گئی، وہ اب محفوظ ہاتھوں میں ہے، تم بس فکر مت کرو۔ بالاج ضبط سے بولا، لیکن اس کی تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ دانین روتے ہوئے بولی۔ افنان نے اسے سینے سے لگایا، دشمن بننے میں وقت نہیں لگتا، تم فی الحال یہ بات کسی اور سے نہیں کرو گی ورنہ اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو دانین نے جلدی سے آنسو پوچھے اور سر اس بات میں ہلایا، چلو جاؤ آرام کرو۔ بالاج نے اسے پیار سے پچکارا تو غائب دماغی سے کمرے سے باہر نکلی، پیچھے بالاج سردہ آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ چاند کی چمک اس 2 منزلہ حویلی کے اوپر پڑ رہی تھی۔ حویلی کی ایک طرف مور اپنے پنکھ پھیلاتے خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے اور دوسری طرف بڑے طرز کے ایک پنجرے میں کبوتر ادھر ٹہلتے پھر رہے تھے۔ حویلی کے اندرونی حصے میں ایک وسیع لاؤنج موجود تھا جہاں مدھم روشنیاں جل رہی تھی۔ حویلی کی پہلی منزل پر ایک کمرے کا دروازہ نیم وا تھا جس میں 2 لوگوں کی گفتگو سنائی دیتی تھی۔ اندر سے ایک آدمی کی آواز سنائی دی، سردار سائیں، اس شخص کا پتہ چل چکا ہے۔ ولید رندھاوا نے اس کی طرف دلچسپی سے دیکھا اور بولا، کون ہے وہ؟ ہمارے ایک آدمی نے یہ فائل بنا کر دی ہے۔ اس نے اس کے سامنے ایک فائل لہرائی، پڑھو۔ اس نے حکم جاری کیا، نام زین شمس خان، قومیت پچھلے 10 سال سے اٹالین، عمر 38 برس، ZS کے امپیریل اور خان رائل انٹرپرائزز کا مالک۔ سردار سر، اس سے ٹکر لینا ٹھیک نہیں ہوگا، ہمارے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اٹلی میں اس کا تعلق نہ مافیا کے گروپ سے تھا نہ سیاست سے، مگر اس کی جڑیں ہر جگہ جمی ہوئی تھیں۔ کچھ عرصے قبل پاکستان لوٹ کر آیا ہے، وجہ کوئی نہیں جانتا۔ سر، بندہ خطرناک ہے۔ وہ آدمی بول کر چپ ہوا تو ولید رندھاوا بولا، ایک دفعہ اس چیف منسٹر کو رستے سے ہٹا دوں، پھر اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ وہ مسٹریائی انداز میں بولا تو سامنے کھڑے شخص نے سر اس بات میں ہلایا، نہ جانے کون سا طوفان آنے کو تھا۔ طوفان؟ ہاں طوفان۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی، ایک گونجتی ہوئی چپ جو دیواروں سے ٹکرا کر اندر ہی کہیں دم توڑ دی تھی۔ مراد بیڈ پر پہلو بدل کر لیٹا ہوا تھا، چہرہ دیوار کی طرف تھا جیسے وہاں کوئی اور دنیا ہو جہاں سکون میسر ہو۔ دوسری طرف مہپارہ خاموش بیٹھی
महापारा खामोश बैठी थी, निगाहें किसी गैर मरी नुक्ते पर जमी हुई थी, जैसे माजी और हाल के दरमियान किसी उलझन में कैद हो। अस्पताल से वापसी के बाद उन दोनों के दरमियान एक लफ्ज भी न बोला गया था। मुराद का अंदाज अजनबियों जैसा था, खामोश, सख्त और लाताल्लुक। महपारा की आंखें मुसलसल जब्त से सुर्ख हो चुकी थीं, मगर आंसू आंसू तो जैसे उसे रुस्वा करने पर तुले थे, बार बार बगावत करते, गालों पर बेमोल बह निकलते। फिर अचानक महपारा के चेहरे पर एक तकलीफ उभरी। वो एकदम उठी, हाथ पेट पर रखा और मतली के एहसास से दोहरी होती तेजी से वॉशरूम की तरफ भागी। मुराद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। महपारा? वो परेशान सा उठकर बैठ गया। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। कुछ ही देर बाद महपारा लौटी, चेहरा जर्द, आंखें बुझी हुई थी, सांस तेज। वो धप से आकर बेड पर गिरी, एक हाथ सीने पर रखा गहरे सांस लेने लगी। मुराद ने एक लम्हा भी जाया न किया, तेजी से उसकी तरफ लपका। महपारा, महपारा क्या हुआ है? वो निढाल सी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। मुराद ने उसे सहारा देकर उठाया। महपारा, बात करो मुझसे, क्या हो रहा है? महपारा ने बस एक लम्हे को उसकी तरफ देखा और फिर उसके सीने में चेहरा छुपाकर रोने लगी, गहरे दबी दबी हिचकियों के साथ। मुराद की जान जैसे लबों पर आ गई थी। वो उसका गाल थपथपाने लगा। महपारा, मेरी जान, मेरी तरफ देखो, बताओ क्या हो रहा है? मुराद वो मगर वो होश व हवास से बेगाना होती उसके बाजुओं में झूल गई। मुराद की सांस रुक गई। महपारा, महपारा, वो चीखा। अगले लम्हे फौरन खड़ा हुआ था, अपने जख्मों की परवाह किए बगैर बेड की दूसरी जानब आया, झुककर महपारा को अपनी बाहों में उठाया। उसके बाजू में टीसें उठी, कंधे की दर्द की लहर दूर, मगर उसे परवाह न थी। बस महपारा के बेहोशी ने उसकी दुनिया अंधेर कर दी थी। जल्दी से वो कमरे से निकला, सीढ़ियां फलांगता पोर्च में आया, महपारा को एहतियात से गाड़ी में लिटाया। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी को दीवाना वार अस्पताल की जानब दौड़ाया। गाड़ी अस्पताल के बाहर रुकी। मुराद लिपक कर बाहर निकला। किसी को बुलाओ जल्दी, वो जोर से चिल्लाया। नर्स दौड़ती आई, एक स्ट्रेचर जल्दी से लाया गया। मुराद ने महपारा को गोद से निकालकर स्ट्रेचर पर लिटाया। सांस ले रही है मगर होश में नहीं है, वो घबरा कर बोला। नर्सेस फौरन उसे लेकर इमरजेंसी की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर पहुंचकर मुराद को रोक दिया गया। यहाँ तक बस, आप बाहर इंतजार करें। मुराद बस देखता रह गया था। आंखें दरवाजे पर जमी थी और सांसें बेतर थी। वो वहां कभी दीवार का सहारा लेता, कभी जमीन पर बैठ जाता, कभी टहलने लगता। उसकी अपनी शर्ट पर खून के धब्बे अब वाजे हो चुके थे। जख्म की तकलीफ अब जोर पकड़ रही थी, मगर मुराद जैसे दर्द से बेनियास हो चुका था। कुछ देर बाद इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला। मुराद लिपक कर आगे बढ़ा। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? वो डॉक्टर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी, उसके कंधे पर हाथ रखा। परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी वीकनेस हो गई थी। ऐसी हालत में ये सब नॉर्मल होता है, मुराद ने उलझ कर पूछा। कैसी हालत? डॉक्टर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। आपके यहाँ खुशखबरी आने वाली है, माशाल्लाह, 1 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। मुराद का चेहरा खाली हो गया, जैसे कोई लम्हे को सांस लेना भूल गया हो। प्रेगनेंसी? वो आहिस्ता से दोहराया। जब बात उसके दिलो दिमाग में उतरी तो उसकी आंखें नम हो गई। लबों पर खुशी का ऐसा रंग आया जो बरसों में शायद ही आया हो। मुबारक हो तुम्हें, डॉक्टर ने नरमी से कहा। अभी उसे ड्रिप लगी हुई है, जब तक वो पूरी होती है आप अपनी बैंडेज चेंज करवा लो। देखो तुम्हारे जख्म से खून बह रहा है। मैंने कहा था ना कुछ दिन और अस्पताल में रुक जाओ, लेकिन तुम कहाँ सुनते हो। डॉक्टर चली गई और मुराद वहीं खड़ा देर तक बस मुस्कुराता रहा। मुराद का जख्म साफ हुआ, नई बैंडेज लगाई गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता महपारा के रूम की तरफ बढ़ा। दिल की धड़कनें तेज थी, मगर चेहरे पर अजीब सुकून था। दरवाजा खोलकर अंदर गया। महपारा सफेद चादर ओढ़े नीम गनूदगी में लेटी थी, ड्रिप लगी थी, सांस हमवार थी। मुराद ने कुर्सी खींचकर उसके पास रखी, आहिस्ता से उसके हाथ पर हाथ रखा, चुपकर उसके माथे पर बोसा दिया और सरगोशी में बोला, मेरी जान, तुमने मेरी दुनिया बदल दी है। महपारा की बंद आंखों से एक कतरा आंसू में बह निकला। शायद सुना था उसने। कुछ देर गुजरी थी। कमरे में हल्की हल्की मध्यम रोशनी फैली थी। जिप की बोतल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। दिल की धड़कनों की आवाज जैसे माहौल में गूंज रही हो। मुराद अब भी वहीं बैठा था। उसकी उंगलियां नरमी से महपारा की उंगलियों को थामे हुए थी। चेहरा झुका हुआ था, आंखें बंद, जैसे कोई दुआ मांग रहा हो या शायद दिल की गहराइयों से शुक्र अदा कर रहा हो। चंद लम्हों बाद महपारा की पलकें हल्की सी फड़की। मुराद फौरन सीधा हुआ। महपारा? उसकी आवाज में वही घबराहट, वही मोहब्बत, वही इंतजार। महपारा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। मंजर धुंधला था, मगर चेहरा वही पहचाना हुआ। मुराद। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर निकाहत अभी भी तारी थी। मुराद, वो बमुश्किल बोली। मुराद झुककर उसके करीब हुआ, उसके हाथ अपने लबों से लगाकर बोसा दिया। जान ले ली थी तुमने मेरी, क्या हाल कर दिया था। वो गिरगिर लहजे में बोला। महपारा की आंखों में नमी आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया, अचानक। बस बस कुछ मत कहो, मुराद ने नरमी से उसके बालों को सहलाते कहा।
अब सब ठीक है, तुम ठीक हो, बस यही काफी है। मुझे लगा शायद तुम नाराज हो मुझसे। महपारा की आवाज भरा गई। मुराद ने उसके माथे पर बोसा दिया। नाराज था, बहुत, लेकिन अब तो तुम अब तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी मिल गई है। महपारा ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब? मुराद ने मुस्कुराकर उसके हाथों को मजबूती से थामा। डॉक्टर ने बताया है कि तुम उम्मीद से हो। महपारा की आंखों पलकों में ठहर गई, सांस रुक गई। क्या? वो धीरे से बोली। हाँ मेरी जान, तुम माँ बनने वाली हो और मैं बाप। एक लम्हे को दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। महापारा की आंखों में खामोश आंसू बहने लगे। खुशी, हैरत, पछतावे और मोहब्बत का इंतजार। मुराद ने झुककर नरमी से उन आंसुओं को पहुंचा। ये आंसू अब नहीं बहेंगे, ठीक है? अब हम दोनों सिर्फ मुस्कुराएंगे, हमारे लिए, इस नन्हे वजूद के लिए जो हमारे बीच पल रहा है। महापारा ने हल्का सा सर इस बात में हिलाया। मैं डरती हूँ मुराद, कहीं फिर से कुछ। मुराद ने उसके लबों पर उंगली रख दी। अब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। तुम मेरे साथ हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। महापारा ने उसकी उंगली को थामा, आंखें बंद की और वो लम्हा हमेशा के लिए महफूज हो गया। सुबह की फिजा पुरसुकून थी, लाइट मध्यम थी। बाहर हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। कमरे में बस आहिस्ता चलती हवा की सरसराहट और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। बारान किचन से निकला। उसके हाथ में दो सफेद मग थे। हॉट चॉकलेट की महक हवा में घुल गई। उसके चेहरे पर हल्की सी शरारत छुपी हुई थी। वो आहिस्ता कदमों से मरियम के पास आया, जो सोफे पर बैठी कहीं खला में गुम थी। बारान ने मग उसके सामने लहराया। ये लो, मलका आलिया के लिए शाही तोहफा। मरियम ने आंख उठाकर उसे देखा, आंसुओं में हैरत और हंसी का मिला। ये क्या है? हॉट चॉकलेट, खास तुम्हारे लिए। मरियम हाथ बढ़ाने लगी थी कि बारान ने फौरन मग पीछे खींच लिया। अब नहीं, तुमने तो उस वक्त कहा था कि इसकी क्या जरूरत है। तो ठीक है, दोनों मैं खुद ही पी लेता हूँ। वो शरारती मुस्कुराहट के साथ सोफे पर बैठ गया और दोनों मगों को सामने रखकर ऐसे देखने लगा जैसे सोच रहा हो कौन सा पिए। मरियम ने हंसते हुए उसे घूरा। तमीज से मेरा कप वापस दो, वरना तुमने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। मैं तो बना रहा था हॉट चॉकलेट। तुमने खुद कहा था इसकी क्या जरूरत है। पेट खराब होगा तुम्हारा। मरियम ने तनबीह की। खुदा का खौफ करे लड़की। बारान ने फौरन हाथ बढ़ाया और दूसरा मग उसकी तरफ थमा दिया। मरियम ने कहका लगाते हुए मग थामा। ये चॉकलेट मैं अपने लिए लाई थी, जो तुमने हड़प कर ली। पूरे 1 साल का स्टॉक उठा उठा लाई हो। जब खत्म होंगे तो और ले आएंगे। फिर भी तुमने किसकी इजाजत से मेरी चॉकलेट को हाथ लगाया? बारान ने आंखें तंग की। गंदी भूखी। मरियम ने नाराजगी से चेहरा मोड़ लिया। बरहान हंसता हुआ अपनी जगह से उठा, उसके पास आकर बैठा और नरमी से उसे अपने बाजू के हसार में ले लिया। उसकी उंगलियों से मरियम के बालों की एक लट उठाई और उंगली पर लपेटकर अचानक हल्का सा झटका दिया। आउच! मरियम ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा। तुम बहुत अजीब हो बारान, मुझे अक्सर तुम्हारी समझ नहीं आती। बारान ने झूठी हैरत से उसे देखा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? हर मामले में ऐसे ही हो, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारे फैसले, सब कुछ। मसलन मसलन बारहान ने लुकमा दिया। मसलन जैसे कि मरियम कुछ लम्हे को रुकी। जैसे कि तुम्हारी नफरत की समझ नहीं आती कभी। तुम नफरत के बावजूद हमेशा मुझे बचाने के लिए आ जाते थे। बरहान की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने आखिरी घूंट हॉट चॉकलेट का पिया और मग टेबल पर रखते हुए आहिस्तगी से मरियम की आंखों में देखा। उसकी आंखों में वही खामोशी थी जो कि राज लिए बैठी हुई थी। तुम्हें खोना मेरी मौत होती, इसलिए तुम्हें बचाना हर बार मेरी जिंदगी बन गया। मरियम की सांस जैसे रुक सी गई थी। निगाहें उसके चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। लम्हे ठहर गए थे। जब वक्त रुक सा गया, मरियम की सांस जैसे रुक सी गई। निगाहें उसके चेहरे से हटने का नाम ही नहीं लेती थी। लम्हे ठहर गए। वक्त रुक गया। तभी बारान का फोन बजा। वो चौंक गया, जेब से फोन निकाला और मरियम को इशारा करके कॉल अटेंड करने लगा। शायद बिजनेस कॉल थी। लहजा फौरी संजीदा हो गया। कुछ लम्हे बाद वो फोन रखता है और मरियम को देखकर कहता है, चलो काफी रात हो गई है, अब सोना चाहिए। मरियम खामोशी से सर हिलाती उठी और कमरे की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से बारान की आवाज आई। मरियम! वो मुड़ी। बारान उसके पास आया और एक कदम आगे बढ़ाकर फिर नरमी से उसके माथे पर गहरा बोसा दिया। उम्मीद है आज तुम्हें अच्छी नींद आएगी। मरियम की आंखों में नमी के साथ मुस्कुराहट आई। वो पंजों के बल थोड़ा सा ऊपर हुई और बारान के गाल पर नरमी से बोसा दिया। तुम्हें भी। और वो उसे हैरत ज्यादा छोड़ती नरमी से मुस्कुराते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। बारान वही साकत खड़ा रह गया। फिर आहिस्ता से वही गाल छूता वहां मरियम के होंठ लगे थे। ठरकी औरत! वो आहिस्तगी से बड़बड़ाया और अपनी ही बात पर मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ लौट गया। अपनी खा अपनी खामोशी में ढल रही थी।
بارش رک چکی تھی مگر کھڑکی کے شیشے پر نمی کی ایک تہ اب بھی چمک رہی تھی۔ کمرے میں مدھم سا پیلا نور پھیلا ہوا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دالان کی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، گھٹنوں کو سینے سے لگائے، کمبل میں لپٹی ہوئی، نظریں سامنے تھی مگر دھیان کہیں اور۔ عیسیٰ اندر داخل ہوا تو اسے فوراً احساس ہوا کہ دالان آج پھر روکی کو یاد کر رہی ہے۔ عیسیٰ آہستگی سے اس کے قریب آیا، اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، پھر یاد آ رہا ہے نا؟ دالان نے دھیرے سے سر ہلایا۔ پتا ہے روکی جب رات کو میرے پاس لیٹتا تھا تو مجھے لگتا تھا جیسے سب ٹھیک ہے، کمرہ خالی لگتا ہے، دل بھی۔ عیسیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کمرہ خالی نہیں، میں ہوں نا، اور جب تک میں ہوں تمہیں کبھی اکیلا نہیں محسوس ہونے دوں گا۔ دالان نے ہولے سے عیسیٰ کی طرف دیکھا۔ تم واقعی روکی کی طرح ہو، خاموش لیکن سمجھنے والے۔ میرے پاس ہو تھوڑا سا سکون سا آ جاتا ہے۔ عیسیٰ مسکرایا۔ بس روکی کی طرح ٹریٹ نہ کرنا ورنہ میں بھونکنے لگ جاؤں گا۔ دالان ہنس دی، ہنسی میں آنسو چھپے ہوئے تھے۔ عیسیٰ نے آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب آتے ہی سرگوشی کی، تمہاری یہ ہنسی بس واپس آ جائے تو سب کچھ واپس آ جاتا ہے۔ پھر وہ تھوڑا جھکا اور نرمی سے احترام کے ساتھ اس کے لبوں کو ایک لمس دیا، ہلکا، گہرا لیکن مہذب۔ ایسا لمس جو وعدہ تھا کہ وہ ہمیشہ ساتھ ہوگا۔ دالان نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک آنسو گال پر آیا تو عیسیٰ نے اسے اپنی انگلی سے صاف کیا۔ سو جاؤ اب، میں ہوں نا، اور وہ بھی جہاں کہیں ہے روکی بھی ہماری دعاؤں میں ہے۔ دالان نے اپنا سر عیسیٰ کے کندھے پر رکھا۔ باہر بارش کی خوشبو ابھی بھی باقی تھی اور اندر ایک خاموش محبت کی روشنی جل رہی تھی، ایسی روشنی جو وقت کے ساتھ اور گہری ہو رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی نیلی روشنی جل رہی تھی۔ باہر رات کا سناٹا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وقت شاید ٹھہر سا گیا تھا۔ حنان بیڈ پر نیم دراز تھا، اس ایک ہاتھ کے سہارے تکیے سے ٹیک لگائے، آنکھوں میں دن بھر کی تھکن لیے مگر چہرہ پر سکون تھا۔ زمرد سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے بالوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، کبھی چوٹی بناتی، کبھی کھول دیتی، کبھی خود کو آئینے میں غور سے دیکھتی جیسے کسی فلمی سین کی ریہرسل کر رہی ہو۔ اچانک اس کی نظر دراز میں رکھے ایک چھوٹے سے پرفیوم بوتل پر پڑی جو کبھی کبھار استعمال کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک ابھری۔ اس نے دھیرے سے بوتل اٹھائی اور الٹے قدموں چلتے ہوئے حنان کے قریب پہنچی۔ جو اب اپنی آنکھیں بند کیے دنیا و مافیا سے بے خبر شاید نیند کی دہلیز پر تھا۔ زمرد نے آہستہ سے پرفیوم حنان کی گردن پر چھڑک دیا۔ اف! حنان نے چونکتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ زمرد کیا کر رہی ہو؟ زمرد نے بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے معصوم بننے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، بس ذرا خوشبو لگا رہی تھی آپ پر تاکہ آپ کے خواب بھی خوشبودار ہوں۔ حنان نے آدھی آنکھ سے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے دماغ میں واقعی کارٹونز رہتے ہیں۔ زمرد منہ بناتی ہنسی اور پھر جلدی سے پیچھے ہٹ گئی مگر اچانک اس کا پیر بیڈ کے نیچے رکھے پانی کی بوتل سے ٹکرایا اور وہ سنبھل نہ سکی، سیدھا بیڈ پر گر گئی۔ حنان کے بالکل اوپر۔ حنان نے اسے بازو سے تھام کر گرنے سے بچایا اور لمحے بھر کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرا گئی۔ زمرد کا چہرہ حنان کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی گرمائی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ شرارتیں کرنا آتی ہیں مگر بچنا نہیں آتا، حنان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زمرد نے جھنک کر نظریں چرائیں اور وہ اچانک گر گئی تھی۔ ہاں دیکھا میں نے، خود آئی تھی گرتے ہوئے، اب بہانے؟ حنان نے آہستہ سے اس کے گال کی لٹ کو پیچھے کیا۔ خیر اب آ گئی ہو تو ذرا رکو تو صحیح۔ زمرد نے سانس روکنے لگی، دل تیز دھڑکنے لگا۔ حنان نے اس کے چہرے کو نرمی سے تھاما، پھر اس کی پیشانی پر ایک نرم بوسہ دیا۔ زمرد نے آنکھیں بند کر لی۔ اب کوئی نئی شرارت نہ کرنا، بس یہ لمحے چپ چاپ گزرنے دو۔ حنان نے سرگوشی کی۔ زمرد نے سر ہلایا مگر چہرہ اب بھی شرم سے گلابی ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ سے پہلو بدل کر حنان کے قریب لیٹ گئی۔ اس کی انگلیاں حنان کے ہاتھ میں الجھ گئی۔ کمرے میں سکون سا چھا گیا، خاموشی جو الفاظ سے بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ باہر رات اپنے آخری پہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ اندر دو دل ایک نئے احساس میں خاموشی سے جڑ رہے تھے، محبت، شرارت اور شرمندگی کے حسین ملاپ سے جنم لیتا ایک نیا رشتہ جو لفظوں کا محتاج نہیں تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ سلطان حویلی کے باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، درختوں کی شاخیں مدھم شور پیدا کر رہی تھی۔ کمرے میں ایک پرسکون خاموشی تھی، بس کھڑکی سے آتی ہوا پردوں کو ہولے ہولے ہلا رہی تھی۔ حاتم دانائن کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا اور دانائن آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی جو دونوں کے درمیان ایک خوبصورت تعلق کی مانند تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا ہو۔ تمہیں پتا ہے؟ حاتم نے دھیرے سے کہا۔ کیا؟ دانائن نے نرمی سے پوچھا۔
تمہاری انگلیاں میرے بالوں میں چلتی ہیں تو کچھ لمحوں کے لیے لگتا ہے جیسے دنیا ساری تکلیفیں تھم گئی ہوں، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دانیال مسکرائی۔ سب کچھ واقعی ٹھیک ہو جائے گا حاتم؟ حاتم نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا تمہیں کبھی لگا ہے کہ تم نے غلط فیصلہ کیا ہے میرے ساتھ آ کر؟ دانیال کی انگلیاں رکی۔ یہ سوال پھر سے؟ حاتم نے ہلکا سا تاک ہنکارا بھرا۔ کبھی کبھی لگتا ہے تم اتنی زندگی سے بھرپور ہو، تمہاری آنکھوں میں خواب ہے، مستقبل ہے، اور میں بس ایک ایسا شخص ہوں جسے وقت نے مہلت کم دی ہے۔ دانیال نے تھوڑا جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہاں، تم زندگی مہلت سے نہیں، محبت سے چلتی ہے، اور تم نے مجھے وہ محبت دی ہے جو شاید پوری عمر بھی کوئی نہ دے پائے۔ ہاں، تم نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اگر میں چلا گیا تو؟ تم نہیں جا رہے، دانیال نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں تمہیں جانے نہیں دوں گی، تمہارے لیے لڑوں گی، رب سے، تقدیر سے، ہر آزمائش سے۔ حاتم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تم بہت بہادر ہو۔ نہیں، دانیال مسکرائی۔ میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں، بس۔ حاتم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے وقت کو روک لوں، جیسے ابھی، بس ہم دونوں، یوں ہی۔ تو روک لو نا، دانیال نے شرارت سے کہا۔ حاتم اٹھ کر بیٹھا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے تمہاری ہنسی دنیا کی سب سے قیمتی چیز لگتی ہے۔ دانیال نے پلکیں جھکا لی۔ اور تم میری زندگی ہو حاتم۔ حاتم نے اس کے لبوں کو چھوا، آہستہ سے، نرمی سے، جیسے وہ لمحہ ٹوٹ نہ جائے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے وقت سے آزاد ہو گئے۔ پھر وہ آہستہ سے اس کے کندھے سے لگا۔ مجھے ڈر لگتا ہے دانیال، جب رات سونے سے پہلے وہ آخری سوچ آتی ہے کہ اگر کل نہ ہو۔ دانیال نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اگر کل نہ ہو تو ہم آج کو خوبصورت بنا لیتے ہیں۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی۔ دانیال نے حاتم کا سر دوبارہ اپنی گود میں رکھا اور اس کے ماتھے کو سہلانے لگی۔ اب مجھے تم سے ایک وعدہ چاہیے حاتم۔ کیا؟ کہ تم ہار نہیں مانو گے، میرے لیے، اپنے لیے، تم لڑو گے جب تک ہم جیت نہ جائیں۔ حاتم نے نم آنکھوں سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اور ایک وعدہ تم مجھ سے کرو۔ کیا؟ دانیال نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کہ اگر کبھی میں کمزور پڑ جاؤں تو تم مجھے لڑنے کا حوصلہ دینا، جیسے اب دے رہی ہو۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں حاتم، ہر لمحے، ہر درد میں۔ حاتم نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا، پھر وہ آہستہ سے اس کے سینے سے لگا۔ ایک گہری سانس لی۔ تم میری سب سے بڑی طاقت ہو دانیال۔ کمرے میں صرف دلوں کی دھڑکنیں باقی رہ گئیں۔ امید کی ایک ہلکی روشن کرن جو دونوں کے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ چلیں جی، یہاں پہ ہوتی ہے ہماری ایپیسوڈ نمبر 18 ختم۔ ایک تو ان کے ہسپتالوں کے چکر بہت لگتے ہیں یار، جس کو دیکھو اٹھا کے بگا رہے ہوتے ہیں اسپتال میں۔ جلدی جلدی یہ پتہ چل جائے کیا ہونا ہے یار، حاتم کا علاج ہو جائے بس۔ میرا بڑا دل خفا ہو رہا ہے اس کے لیے، یہ اس سے دانیال سے اتنا پیار کرتا ہے۔ جلدی سے مطلب لوگ سیٹ ہو جائیں۔ وہ ہمیں یاد رکھے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں ان کے لیے بھی کہ ان کے ساتھ اچھا ہو۔ اللہ حافظ۔